بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قمری سال کو سن ہجری یا اسلامی سال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسلامی عبادات، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا تعلق قمری سال سے ہوتا ہے۔ خاتم النبیین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کسی اہم واقعے کی مناسبت سے اپنی تاریخ کو یاد رکھتے تھے، جیسا کہ ایک لمبے عرصے تک واقعہ اصحاب فیل ان کے لیے معیار بنا رہا۔ مسلمانوں کے تاریخی حوالے کے لیے ہجری کیلنڈر کا باقاعدہ استعمال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاروق اعظم کی جانب سے یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس حضرت عمر کے فرامین آتے تھے جن پر تاریخ درج نہیں ہوا کرتی تھی۔ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور مشاورت کے بعد قرار پایا کہ اسلامی کیلنڈر کی بنیاد واقعہ ہجرت کو بنایا جائے اور اس کی ابتدا ماہ محرم سے کی جائے۔ بس ہجری تقویم کا رائج کرنا یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات میں سے ایک ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ اسلامی قمری سال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے مقابل شمسی سال غیر اسلامی ہے۔ ہماری عبادات میں سے نماز کے اوقات، روزے کے سحر و افطار کے اوقات، مناسک حج کے بعض امور بھی شمسی نظام سے متعلق ہیں۔ دراصل نظام شمس و قمر دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور اس کے مقررہ تکوینی نظام کے تابع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے مقررہ ضابطے کے پابند ہیں اور زمین پر بچھا ہوا سبزہ اور درخت اپنی اپنی نوع کے مطابق اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ سورج اپنے مقرر راستے پر رواں دواں ہے اور یہ بہت غالب، بے حد علم والے خالق کا بنایا ہوا نظام ہے، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چلتے چلتے چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور یہ سب سیارے اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں ابتدائے آفرینش سے سال 12 مہینوں پر مشتمل رہا ہے، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس کی کتاب تقدیر میں سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 مقرر ہوئی، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی دین مستقیم ہے۔ ملت ابراہیمی میں 4 مہینے حرمت والے چلے آ رہے تھے، ان میں جنگ و جدال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ اس کی تفسیر حدیث پاک میں بیان ہوئی، جسے بخاری میں روایت کیا گیا ہے۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 تو متواتر آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے درمیان واقع ہے۔ ان میں محرم الحرام ابتدائے آفرینش سے ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کا ایک دن جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے، عشر سے مشتق ہے، جس کے معنی 10 کے ہیں۔ عاشور سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ بعض اہل علم کا قول ہے اس دن کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے
10 انبیاء کرام علیہم السلام پر اپنی خصوصی نعمتوں کا نزول فرمایا، جس کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ نمبر 2، طوفان نوح تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر 10 محرم کو کنارے لگی۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی اور فرعونی سمندر میں غرق ہوئے، یہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی اور انہیں آسمانوں پر بھی 10 محرم کو اٹھایا گیا۔ نمبر 5، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم ساحل پر جگہ عطا ہوئی اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا، یہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ نمبر 6، حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح سالم کنویں سے باہر نکالا گیا، یہ بھی 10 محرم کو ہوا۔ نمبر 7، حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے صحت یابی ملی، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ نمبر 8، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوئی اور اسی دن یعنی 10 محرم کو ہی ان پر نار نمرود گلزار ہوئی۔ اور نمبر 10، حضرت سلیمان علیہ السلام کو 10 محرم کو ہی ملک عطا ہوا اور سلطنت سے نوازا گیا۔ یہ روایات ہیں، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فضائل الاوقات کے صفحہ نمبر 441 میں امام احمد بن حسین بیہقی لکھتے ہیں، حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم عاشور کی فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو یوم عاشور میں پیدا کیا اور اسی طرح زمینوں، آسمانوں، عرش، کرسی، لوح و قلم کو اسی دن پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل و ملائک اور حضرت آدم اور حوا اور جنت کو بھی اسی دن پیدا کیا اور انہیں اس میں ٹھہرایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عاشور کو پیدا فرمایا اور اسی دن انہیں نار نمرود سے نجات عطا فرمائی۔ الغرض، سانحہ کربلا سے پہلے بھی یوم عاشور کو مکرم اور معظم مانا جاتا تھا۔ ایک حدیث شریف کی روح سے قیامت بھی 10 محرم الحرام جمعۃ المبارک کو وقوع پذیر ہوگی۔ 10 محرم الحرام کے دن کے روزے کی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود یوم عاشور کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا اور ہم بھی ان کے اتباع میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بنسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب آئندہ سال آئے گا تو ہم مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ رمضان کے روزوں کے بعد ایسا کون سا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے ایک شخص کے سوا کسی کو اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔
میں اس وقت آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، رمضان کے بعد ایسا کون سا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم ارشاد فرمائیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے روزوں کے بعد نفلی روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں آنے والوں کی توبہ بھی اس مہینے میں قبول فرمائے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہد اسلام میں اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اب جو شخص چاہے یوم عاشور کا نفلی روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں یوم عاشور کا روزہ گویا واجب تھا، بعد میں اب اس کی حیثیت نفلی روزے کی ہو گئی، لہذا جن احادیث مبارکہ میں یوم عاشور کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ سنت اور استحباب کے درجے میں ہے۔ پھر 61 ہجری میں سانحہ کربلا محرم الحرام کا سب سے بڑا عنوان بن گیا۔ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی ہر مسلمان کے ذہن میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اعوان و انصار رضی اللہ تعالی عنہم کی بے مثال قربانیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔